اصل چیزوں کے اوپر آتا ہوں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے اسی دن جو میں نے آپ کو دکھایا ایک پریس کانفرنس کا کلپ کہ ارشد شریف کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے انفارمیشن کے مطابق, اسی دن اسی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی گئی, ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد میں آگے یہ جو چیزیں چل رہی اس کے اوپر بات کروں گا. ایک منٹ ذرا یہ کیمرے اوپر کریں. شریف صاحب تب تک یو اے پھر سے جی جی شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا تھا. ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا, تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ ارشد شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیریئر منسٹر کو ذرا سنیے کہ اسی انٹیریئر منسٹر نے ارشد شریف شہید کے ویزا کے حوالے سے کیا بات کی, ذرا آپ وہ سنیے. دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے, کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی بری ہوئی بھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور اسٹے, یعنی ایک روٹین ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے, لیگلٹی نہیں ہے, لیگلٹی ہے, لیکن بہرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا. اچھا, یہ 2 کلپ آپ نے سن لے, دونوں غلط. ارشد شریف شہید کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا, اور میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ارشد شریف شہید جب یو اے ای میں تھے تو کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف شہید کو دبئی سے نکالا جائے, اور نکالنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا. اور وہ میں اپنے سوالات میں آگے بھی آپ کو کچھ اور سوال اس میں ایڈ ہوئے ہیں, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن غلط کہا گیا, جھوٹ کہا گیا کہ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم ہوا تھا. ان کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا, دباؤ دیا گیا اور ارشد شریف کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا گیا. لیکن جو آج میں جس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں سیدھا اس پہ آپ آ جاتا ہوں. کل بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت, ارشد شریف کا شہید کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے اور مراد سعید کو ایف آئی اے نے بلایا ہے. پہلے تو میں ذرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ بریکنگ نیوز اور میڈیا سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے بلایا. پہلی دفعہ جب مجھے میڈیا سے پتا چلا, واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا, تو میں نے اس کا جواب بھی دیا اور میں آج آپ کے سامنے وہ جواب بھی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ذرا ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سنجیدگی اگر آپ کی ہوتی تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کینیا میں ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی حکومت کو ڈیڈ باڈی بھی دی گئی, اور ارشد بھائی کے جو سامان تھا, جو چیزیں تھی, وہ بھی آپ لوگ وہاں پہ گئے تھے نا, آپ لوگوں نے دینا تھا. لیکن گھر میں جب لفافہ دیا گیا تو لفافہ سیلڈ انویلپ نہیں تھا, پھاڑا ہوا تھا. پہلی چیز اس کا جواب دے قوم کو. دوسرا یہ کہ آپ تحقیقاتی کمیٹی میں ہیں, آپ 2-3 ممالک کے چکر لگا چکے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے, اور اس کے بعد 1 مہینہ کی تحقیقات کے بعد آپ میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا. بڑی خبر ہے, پیش رفت ہے, بریکنگ نیوز ہے, اور اس کو بلایا گیا. کیا آپ تحقیقات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ غیر سنجیدگی واضح کرتی ہے, جس طرح آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیانات حکومتی ترجمانوں کے بیانات ہیں. پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آفیسر اس وقت انویسٹیگیشن میں, یہ لیک کا پروفیشنلزم ہے. اگر آپ نے مجھے نوٹس بھیجنا ہے, مجھے بلانا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے بتا دوں, میرے گھر اسلحہ بردار موٹر سائیکل رات کی تاریکی میں یہ بیٹھ سکتے ہیں میرے پیچھے, اور پھر ان کو ریڈ زون کے ذریعے فرار بھی کرا دیا جاتا ہے جب ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو تو گھر معلوم ہے, ہر رات کو باراتی میرے گھر کے سامنے پہنچے ہوتے ہیں. نہ صرف ایف آئی اے بلکہ باقی اداروں کے آفیسر ان کے موٹر سائیکلوں پہ, جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے, وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن میڈیا کھیل رہے ہیں.
میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں, بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ آپ کا لیک کا پروفیشنلزم ہے, اور آپ حکومت کو تمام چیزیں ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے آپ گئے تھے, وہاں پہ ڈیڈ باڈی آپ کو ملی, ان کا سامان ملا, اور آپ 2-3 ممالک کے چکر پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ لگا چکے ہیں. آپ بتائیں ان کا کیا کیا سامان تھا اور کدھر تھا, اور وہ لفافہ جب ملا تو سیلڈ انویلپ کیوں گھر والوں کو نہیں ملا؟ تو اس کا تو آپ جواب دیں. لیکن تحقیقات میں نے تو آپ کو ڈائریکشن بھی دی تھی اپنے پچھلے خط میں, آپ نے میڈیا کے ذریعے بات کی, میں نے آپ کو خط لکھا, اس میں حالانکہ نوٹس نہیں ہوتا اس طرح, گھر میں دے دیتے ہیں, ایڈریس آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میں نے آپ سے چند سوال پوچھے تاکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, تاکہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک آپ پہنچے. اور پہلے سوال جو ایک سوال ایسا تھا جس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا اور آپ کو اشارے ملنے لگے, لیکن میں وہ کویسچن ذرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آج آپ سے ایک اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی FIRs کس نے درج کیے تھے, اور اس کے کمپلیننٹ کون تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ FIA نے وہ کمپلیننٹس کو بلایا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کام بھی میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں, اور میں جتنے انفارمیشن میرے پاس ہے, میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو سوال بھیجے ہیں تاکہ ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو, تاکہ ہم قاتلوں کو پکڑ سکیں. پاکستان کا سب سے بڑا نام حب الوطن, شہیدوں کا وارث ہم سے چھینا گیا ہے, تاکہ ہم ان کے قاتلوں, ہم نے تو ان کی زندگی میں جو وہ فریاد کر رہا تھا تو ان کو تو انصاف نہیں دے سکے. کم از کم ان کی والدہ جو فریاد کر رہی ہے ان کو تو آپ کم از کم قاتلوں کو تو پکڑ سکے. پہلا سوال, 16 جعلی FIRs کس کے کہنے پہ ہوئے تھے, کمپلیننٹس کون تھے, اور ان کمپلیننٹس کا کال ریکارڈ آپ نکالے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ارشد بھائی کے خلاف کمپلیننٹ بنے, اور پھر ان کے اوپر آپ نے جعلی FIR درج کیا. دوسرا سوال کہ ارشد شریف کو یہاں پہ پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ ارشد شریف شہید کو دفتر کس نے بلایا تھا, دھمکایا تھا, جو کہ جرنلزم سے, اس کے جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خوش نہیں تھے. تیسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کو گھر پاکستان میں کون گیا تھا جس نے ارشد شریف شہید کو تھریٹن کیا, اور پھر اس کے بعد ارشد بھائی کو پاکستان سے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. چوتھا سوال یہ تھا کہ جب وہ UAE جا رہے تھے تو ان کا امیگریشن کے وقت تصویر جب لی جاتی ہے تو وہ کس نے لیک کی. چوتھا سوال. پانچواں سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ارشد بھائی کا تو ابھی ویزا تھا, تو UAE سے وہ کون طاقتور شخصیت ہے, طاقتور ترین لوگ ہیں جن کے کہنے پہ ارشد بھائی کو UAE سے بھی نکلوایا گیا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوٹل کی لابی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہوٹل کی لابی میں کون گئے تھے جنہوں نے پہلے ارشد بھائی کو ٹائم دیا, پھر وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی ان سے واپس لے لیا گیا, اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ UAE چھوڑ دیں, اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی زندگی کا ہم آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان واپس جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو آپ نے ایک سے میری انفارمیشن کے مطابق ایک بندے تک آپ پہنچ گئے, بلکہ تینوں کا آپ کو پتہ ہے. تو وہ تینوں لوگ کون تھے, اور پاکستان کی ایمبیسی میں وہ کون شخص ہے, اس کا کس ادارے سے تعلق ہے جو ارشد بھائی کے پاس گیا تھا. تو تین وہ لوگ, وہ ذرا آپ پاکستان کے سامنے آئے نا, قوم کے سامنے آئے, صحافی بھی سوال پوچھے کہ ان لوگوں کو سامنے ہمارے پیش کیا جائے نا, اور ان سے سوال کیا جائے کہ وہ کس کے احکامات کے اوپر ارشد بھائی کو UAE سے نکلوانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے, اور ارشد بھائی کو مجبور کیا گیا, 48 گھنٹے بھی واپس لیا گیا, ان کو کہا گیا کہ فوری طور پہ آپ یہاں سے نکلے. پھر ایک اور سوال میں نے UAE سے ریلیٹڈ پوچھا تھا کہ وہ کون سی طاقتور شخصیت ہے یا حکومت عہدیداران ہے جو 10 اور 20 اگست کے بیچ UAE کا, دبئی کا وزٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے دباؤ ڈالا. میرا یہ سوال تھا. پھر اس کے بعد میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کس نے میڈیا کو فون کیا اور ڈائریکشن دی اور ان کو احکامات صادر کیے کہ ارشد شریف کی شہادت کو یا ان کی قتل کو آپ ایک حادثے کے طور پہ پیش کرے. کون میڈیا چینلز کو یہ احکامات دے رہا تھا. پھر میں نے ایک اور سوال پوچھا کہ آج کل ارشد شریف کی جو ویلاگز تھے
اس میں زیادہ کس کا ذکر تھا؟ کس کو اس کی صحافتی جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خطرہ یا پریشانی تھی؟ اور پھر میں نے ایک اور سوال پوچھا کہ ارشد بھائی کو کس کے کہنے پہ ایئروائی کے اوپر دباؤ تھا کہ ارشد کو ایئروائی سے نکلوایا جائے؟ یہ میں نے سوال پوچھے تھے، اور آج بھی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ اور ایک اور سوال میرا کہ ارشد بھائی کی شہادت کے بعد جب ان کا ابھی جنازہ نہیں ہوا تو یہ جلدی میں کس کے کہنے پہ پریس کانفرنسز ہو رہے تھے اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو میری یہ سوال ہے، میں نے آپ کو ان سوالوں کا کہا تھا۔ اور اس کے ساتھ اب میں آتا ہوں، پہلے تو میں FIA کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو آپ کا انٹیریئر منسٹر میڈیا پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں اور آپ خود غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے، میرا گھر آپ کو اس لیے معلوم ہے کہ روزانہ میرے گھر کے باہر آپ کے بارات کھڑے ہوتے ہیں، اسلحہ بردار میرے گھر آ چکے ہیں، تو آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن آپ نوٹس نہیں دیتے، میڈیا کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوم کے سامنے ذرا بتائیں نا، جو ارشد بھائی کی فیملی کو آپ بتاتے ہیں، آپ جب UAE گئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ابھی ریسنٹلی آپ UAE گئے تھے، آپ نے کیا دیکھا تھا، کیا محسوس کیا تھا، آپ کو کیا پتا چلا، وہ لوگ کون تھے، کس کا دباؤ تھا؟ قوم کے سامنے یہ پریس کانفرنس کرے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے، بیان مت کہہ لے۔ ایک قیمتی زندگی جس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے، ہم ارشد بھائی کو کھو چکے ہیں، وہ اثاثہ تھا اس ملک کا، اس قوم کا، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے جانے کے بعد بھی چین نہیں ہے، روزانہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں۔ ذرا قوم کے سامنے بتائے، حقائق بتائے، سچ بتائے، اور جو ابھی تک آپ کو ڈاؤٹس لگ رہے ہیں اور جو آپ نے بتایا بھی ہے آف دی ریکارڈ میڈیا پہ، تو آپ کچھ اور بتاتے ہیں، ذرا وہ بھی ان کے سامنے رکھے۔ تو آپ نہیں رکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کے قوم کو بتا دوں گا۔ لیکن میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی، اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے سوال پوچھے تھے۔ اگر آپ سنجیدگی کے اوپر اس کے جوابات ڈھونڈے تو آپ ارشد بھائی کو دمکانے والوں، ارشد بھائی کو ایئروائی سے نکلوانے والوں، ارشد بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے والوں، ارشد بھائی ملک چھوڑنے پہ مجبور کیوں ہوا، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ایک چیز کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے میرا وہی موقف ہے جو ارشد شریف شہید کی والدہ کا ہے۔ انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ مجھے ان سے کوئی بھروسہ ان پہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں۔ آج میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب، میں بھی ارشد بھائی کی طرح آپ سے بصد احترام کہتا ہوں کہ ہم نے، ارشد شریف شہید نے اپنی زندگی میں آپ سے بار بار اپیل کی، بصد احترام آپ کو پکارتے رہے، وہ اپنے تھریٹس کے حوالے سے، ان کے اوپر جعلی FIRs کے حوالے سے، ان کو ٹارچر کرنے کے حوالے سے، وہ آپ کو بار بار بتاتے گئے، وہ آپ کو بار بار اپیل کرتے گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی درخواست کسی نے نہیں سنی، ان کی اپیل کسی نے نہیں سنی۔ لیکن آج ان کی والدہ نے آپ سے اپیل کی ہے، خدا کے لیے ان کی والدہ کی بات تو سنیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پوری صحافی برادری اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ ان کی والدہ کو سنیں، ان کی فریاد کو سنیں، آپ کمیشن بنائیں۔ اور میں ایک اور چیز کا آج اضافہ کرتا چلوں کہ ارشد شریف شہید نے خود بتایا کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے اور ابھی وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، عطر من اللہ صاحب، انہوں نے ذکر کیا تھا، عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں وہ پیش بھی ہوئے تھے، اور عطر من اللہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو وہ ثبوت بھی دکھا چکا ہوں، عطر من اللہ صاحب کو، کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، وہ ارشد شریف شہید یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ثبوت بھی دکھا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سپریم کورٹ میں بھی ایک آنریبل جج صاحب بیٹھے ہیں، عطر من اللہ صاحب، وہ تو گواہ ہے ان کے تھریٹس کے حوالے سے، تو ذرا ان سے مشورہ کر کے، ان سے، چیف جسٹس صاحب، میں بصد احترام آپ سے اپیل کرتا ہوں، ارشد بھائی کی والدہ کی بہاف پہ، جس طرح انہوں نے آپ سے اپیل کی ہے، پوری قوم کی بہاف پہ، کہ آپ خدا کے لیے اس کی تحقیقات کرے، آپ کمیشن بنائے اور ارشد بھائی کے قاتلوں کو پکڑے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ سیریس ہے تو ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈے، اور جس طرح میں نے آج صرف 4 کلپس آپ کے سامنے رکھے،
मैं आपको 50-100 क्लिप्स भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको फेक झूठा प्रोपेगेंडा भी दिखा सकता हूँ, और मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जो अरशद भाई के दोस्त थे, मुझे भी पता है कि दोस्त थे, वो अरशद भाई के लिए आज तो आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाए इंसाफ के लिए, जुडिशल कमीशन का मुतालबा करे, उनके कातिलों को पकड़ने का मुतालबा करे। ये क्या रोज़ाना आपने एक माहौल बनाया हुआ है, कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, कभी मीडिया आ जाता है, मीडिया खेल रहे हैं, तो मीडिया मत खेले, कातिलों को सामने लाए, इन सवालात के जवाब आप ढूंढे, आपको कातिल भी मिल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सही साहब ये बताएं कि ये की जानिब से ये इंकशाफ हुआ, वो कह रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप है, तो ये मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर की, जवाब तो दे दिया जी। आपके पास है नहीं? वो मैंने क्या कहा आपको, ये गए थे पाकिस्तान से बाहर, ये सामान इनके हवाले हुआ, घर में लिफाफा भी फाड़ के लेके आए थे, तो ये तो मैंने सवाल पूछ लिया आपके सामने। नेक्स्ट। ये बताएं मुनासिर साहब, आप जिस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे लग ऐसा रहा है कि आपको कातिलों का बखूबी पता है, तो आप इस हवाले से जो कि ऐसे इदारे हैं जो जिन पर आपका एतमाद हो, उनकी रहनुमाई या उनकी मदद क्यों नहीं करते? मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, अरशद भाई की वालदा मतलब हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, पाकिस्तान का सासा अरशद भाई, मुहिब वतन, शहीदों का वारिस, हम तो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा उनकी वालदा ने किया हुआ है। उनसे ज़रा तकलीफ किसको हो सकती है कि दो बेटे थे, दोनों इस मुल्क के लिए शहीद हो गए। अरशद भाई का कसूर क्या था यार, वो सवाल पूछता था ना, वो सवाल कर रहा था, आपको उसके सवालों से मसला था, अगर आप सच्चे थे तो जवाब दे रहे थे, वो तो अपनी तहकीकाती सहाफ़त कर रहा था। अरशद भाई के जर्नलिज्म के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, तो आप उसको धमकियां भी दो, जाली FIR भी करो, मुल्क से बाहर भी जाए, फिर कहो कि भाग गया, फिर होटल की लॉबी में जाए, फिर उनके पीछे, मतलब इस तरह कौन कर सकता है? तो एक ही चीज़ है आपके सवाल का जवाब कि उनकी वालदा का मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस साहब, और मैंने आपके सामने मुतालबा किया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि आप कमीशन बनाए और कातिलों को पकड़े। तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सवाल भी इसलिए पूछ रहा हूँ। एक सवाल के ऊपर इन्होंने होटल की लॉबी में, मैंने आपसे पिछली दफ़ा कहा था कि किसने मुलाकातें की थी, ये एक बंदे का इन्होंने बता दिया कि कौन था। इनको ये भी पता है कि सिफारत खाने में कौन है, ये जो 2 बंदों की टीम है, तो कौम के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ बना देना। नहीं, रोज़ाना उनका इंटीरियर मिनिस्टर आता है, राग अलाप रहा है, पता नहीं इधर जा रहा है उधर जा रहा है। झूठा था ना, मैंने आपको दिखा दिया, झूठा था। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वीज़ा जब ख़त्म हो जाए तो कोई जेल में नहीं डालता, धक्के दे के नहीं बाहर निकालता, वीज़ा ख़त्म ही नहीं हुआ था यार। तो जब ये हालत है इनकी, तो इनके ऊपर कैसे इत्मीनान होगा? आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि FIA ने भी अरशद भाई FIA के खिलाफ भी केस लड़ रहा था, तो ये तो तहकीक, ये कह रहे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। 16 FIR किसके कहने पे हुए थे, वही हुकूमत कमेटी बना रही है। इसलिए वाहिद उम्मीद जो है इंसाफ का सबसे बड़ा जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है, और आपके सहाफ़ियों की बिहाफ पे भी मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ कि वो उनकी वालदा ने जिस तरह से अपील की है, अरशद भाई की ज़िंदगी में हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, हमने इंसाफ नहीं दिया, वो बार बार कहते रहे, अपना गम और अपना दर्द छुपाते रहे। 8 महीने आपने उसके ऊपर ज़मीन तंग कर दी थी, और मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान है कि जो अरशद शरीफ का खून हक जिसने किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अरशद, ये खून उनके रगों में तेज़ाब बन के उतरेगा। अरशद भाई के ऊपर जिसने ज़मीन तंग की थी, अल्लाह की ज़मीन उनके ऊपर तंग होगी, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा ईमान है, क्योंकि वो इतना मुहिब वतन था, इस तरह लोगों के लिए खड़ा था, अवाम के लिए खड़ा था, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा था, एहतिसाब के लिए खड़ा था, पाकिस्तान के लिए खड़ा था, खुद मुख्तारी की बात करता था, ओथ लेता था अपने प्रोग्राम में, हल्फ देता था। उस बंदे के साथ आपने ये किया है, इनको तो चैन कभी नहीं मिलेगा। वो जो अरशद भाई सवाल पूछते थे ना, आज एक एक चेहरा आके खुद जवाब दे रहे कि वो मैं था। आपकी हुकूमत जब थी तो तब भी ऐसे किस्म के वाक़यात हुए थे, और FIA वाले ही इन वाक़यात को देते थे कि गाज़िया में ख्वाह ताहिर रावत का वाक़या हो या खड़कमर का वाक़या हो या दीगर वाक़यात हो, वो अफसर आलम का वाक़या हो, असद तूर का वाक़या हो, क्या ये जो FIA की इनको आज आप कह रहे हैं कि ये पेशेवर नहीं है, पेशेवराना कमज़ोरियाँ हैं इसके, उस वक्त भी क्योंकि वो तहक़ीक़ात भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, ना मुकम्मल इसके कोई रिजल्ट सामने आए? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने पूरा आपके सामने सवालात रख किया, और आप लोगों को उससे बेहतर पता है कि वो सवालात किस चीज़ के ऊपर मबनी थे, उससे क्या होगा। क्या अरशद शरीफ शहीद के साथ जुल्म हुआ?
जाली FIRs हुए, पाकिस्तान से उनको जाना पड़ा, दुबई छोड़ने पर भी उनको मजबूर किया गया, उनकी शहादत हो गई। ये सच है ना, फैक्ट्स है, ये आपके सामने है। फिर इसके बाद जिस की तहकीकात है, FIA किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, उनको अपना काम करना चाहिए, कल भी करना चाहिए था, आज भी करना चाहिए, कल भी करना चाहिए। मैं तो इंसाफ मांग रहा हूँ। एक पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम अरशद शरीफ शहीद के खून न हक बा है ना, उनके लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। तो इंसाफ तो मैं कल भी मांगूंगा, परसों भी मांगूंगा। और मैं आपको बताऊँ, जिन्होंने भी ये किया है ना, इनके ये बचेंगे नहीं, ये कातिल भी पकड़े जाएंगे, ये निशानी इबरत भी बनेंगे। जो अरशद भाई को निशानी इबरत बनाना चाहते थे कि हम आपको निशानी इबरत बना देंगे, वो खुद निशानी इबरत बनेंगे। अच्छा ये बताइएगा अगर आपको FIA अगर नोटिस भेजती है तो क्या आप पेश होंगे FIA? मैंने आपको 2-3 दफ़ा वही उसी की गिर्द हमारे सवाल घूम रहे हैं, मैं फिर वही अल्फाज दोहराऊँ कि पहले जब TV पे ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि FIA ने मुझे नोटिस भेजा है, उनको मेरा घर मालूम है, क्योंकि इदारे के तमाम जो एहलकार है वो जब ईशा की नमाज़ हो जाती है तो उसके बाद मेरे घर के इर्द गिर्द ये सारे खड़े होते हैं मुख्तलिफ इदारों के लोग। और इसके साथ साथ मेरे घर तो मोटरसाइकिल सवार जो है ना, वो असला बरदार वो भी आ चुके हैं। हम तो खैर घर तक उनको पहुंचा के आए थे, और मैंने उसके ऊपर भी FIR की कोशिश की कि मेरा FIR दर्ज हो, FIR दर्ज नहीं हो सका क्योंकि वो उनको रेड जोन के रास्ते फरार किया गया था। उसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, मैंने ट्विटर पर भी शेयर की थी। तो बात ये है कि मैंने आपको पे उसका भी मैंने रिटर्न जवाब दिया था, और ये मैं आपके सामने लाया हूँ कि मैंने इनको ये जवाब दिया था कि आप मीडिया खेल रहे हो, आपने मीडिया के ज़रिए बात की, और ये मेरे सवाल है अगर आप तहकीकात में सीरियस हैं। और उसके साथ मैंने ये कहा कि अरशद भाई की वालदा ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है और आप लोगों के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। तो जब उनकी वालदा ने जो कहा है तो मैं उससे पीछे कैसे हट सकता हूँ? जो ALY के CEO जो है सलमान इकबाल के ऊपर बहुत सवाल बन रहे हैं, और उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है US में हमारे कुछ अहम इदारों के सरबराह से हुई उनकी मुलाकात हुई थी, नूरानी ने ट्विटर पे उतारे हुए आप बताएं। दूसरी बात ये कि सर जिन लोगों की मेज़बानी कर रहे थे श्रीलंका में, वो उनके भी मतलब वो सलमान इकबाल के साथ कॉन्टेक्ट है, उनके अरशद शरीफ साहब के साथ आपके भी क्लोज ताल्लुक थे, तो बताया था कि वो लोग कौन थे या जाने से पहले कोई राब्ता हुआ? देखिए मैंने आपको देखिए मैं फिर बताऊं कि ये तो इंटीरियर मिनिस्टर की हालत है कि जनाजा हुआ नहीं है। और मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था कि जब आपकी दुश्मन के साथ भी लड़ाई होती है तो जब वो लाशें पड़ी होती है तो सीज़ फायर होता है कि पहले लाशें उठा ले, फिर उसके बाद फिर जंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये हो रहा था कि अरशद भाई के हवाले से कि अरशद भाई का अभी बॉडी नहीं पहुँची, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरशद भाई का जनाजा 2 घंटे बाद हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरशद भाई का जनाजा हो गया फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये तो झूठ तो इंटीरियर मिनिस्टर का मैंने आपके सामने रखा, वो बयानात कर रहे हैं। बाकी जुडिशल कमीशन बने, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, हमें तो अरशद भाई के कातिल चाहिए। मैंने तो सवालात सामने रख के आपको ये डायरेक्शन दे दी, आपको कहा कि आप बयानिया मत के ले, आप असल चीज़ के ऊपर आए। कौम सवाल पूछ रही है कि अरशद भाई का आपने खूनी न हक किया है, अरशद भाई को धमकियाँ थी, जाली FIR दर्ज किए हैं, अरशद भाई को मुल्क जाने पे मजबूर किया है, आप उसके घर गए हैं, आपने उसको धमकाया है, फिर UAE में लॉबी में एहलकार आके अरशद भाई को 48 घंटे का टाइम दे चुके हैं, फिर उनको कहते कि नहीं फिर 4 यहाँ से निकल जाओ। तो ये कौन थे, ये कौन लोग थे? और मैं तो FIA को ये भी कह रहा हूँ ना कि जो आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, कल ज़रा हिम्मत करें ना, आप सब भी इनसे पूछे और अपने अपने मीडिया हाउसेस से भी पूछे यार, कि कोई कह रहा है कि मैं अरशद भाई का दोस्त हूँ, लेकिन पता नहीं कि क्या वो मुश्किल में था तब भी आवाज़ नहीं उठाई, उसकी शहादत हो गई, उसकी वालदा जो कह रही है उसकी तरफ नहीं जा रहे, बस बयानिया खेल रहे हैं, हर बंदा व्हाट्सएप कर रहा है। इसलिए फोकस करे अरशद भाई के शहीदों जो कातिल है, और हम सब ने मिलकर पकड़ना है। साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने असम्बलिया तहलील करने का ऐलान किया, तो साथ में अपोजिशन में इमरान ने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया, जबकि PTI के जो मुनहरिफ और जो मुखालिफ अपने MPA है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के मुखालफत करने की जो कोशिश शुरू की। तो ऐसा ना हो कि असम्बलिया तहलील करने के चक्कर में 2 सूबाएं घूमते चली जाएगी। देखिए इस तरह है ना कि ये मैं तो खैर अरशद शरीफ शहीद के हवाले से और जो सो कॉल्ड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके हवाले से फोकस हूँ, लेकिन जो आपने सवाल किया है ये बात अभी हुकूमतों से, और मैं बार बार बयानियों का जिक्र कर रहा हूँ, इससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। यहाँ पे 75 साला शख्स उनके पोते पोतों के सामने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ पे लोगों को नंगा किया गया, यहाँ पे और ऐसे इक़दाम किए गए कि पूरी इंसानियत की उसके ऊपर शर्मिंदा है।
یہاں پہ آپ نے ارشد شریف جیسے بہادر صحافی کی شہادت ہو گئی ہے. یہاں پہ عمران خان کو، پاکستان کے محبوب لیڈر کو گولیاں لگ چکی ہے، وہ اس کے باوجود کڑے ہیں. بات حقیقی آزادی کی ہو رہی ہے، خود مختاری کی ہو رہی ہے، خودداری کی ہو رہی ہے. حکومتیں بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے. آپ ملک کو ہمیشہ کے لیے آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ حکومت ہے، یہ بیان، یہ اس سے بات اس لیے آگے نکل گئی ہے کہ ہم اپنے حقیقی اور اصل منزل کی طرف گامزن ہیں. وہ منزل کیا تھی ہماری؟ کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ اس منزل کے جانب بڑھ رہے ہو تو بات اس سے یہ حکومت یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی آگے نکل گئی. نما ما زما پروان نشته، زه خو ورته ولاړ نه یم، زه خو حسابوم هم نه په سکې. میں وہ خبر تو کم اسی کر اردو میں بولوں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ چاپے مارے، اسلحہ بردار بندے بھیجے، موٹر سائیکل سوار بھیجے، یہ تشدد وغیرہ جو آپ نے بتایا، حملے ہو، وہ بھائی یار آپ ملک کو اپنی اصل منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کل بھی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ملک سے محبت کرنا بغاوت ہے، ہم باغی ہیں، جو کرنا ہے اکاڑ لو. اگر ملک کے لیے آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے، ہم باغی ہیں. اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہم باغی ہیں. اگر امریکہ کی غلامی تسلیم نہ کرنا بغاوت ہے تو ہم باغی ہیں. یار وہ لوگ غدار ہیں نا جس نے میرے ملک کا سودا کیا، جس نے امریکی سازش میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا، جو امریکہ سازش کا حصہ بنے، جنہوں نے میرے ملک کے آئین اور قانون کو توڑ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کیا، تو وہ غدار ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ انقلاب جاتے ہیں، بڑی بات